العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه۔ اصحاب صفہ کے بارے میں بات چل رہی تھی اور بحث حدیث میں یاد رکھیے ریاض الصالحین کتاب تربیت کی کتاب ہے، نصیحت کی کتاب ہے، اس لیے اس میں زیادہ موضوعات انہی چیزوں کے بارے میں ہیں جو ایمانیات ہیں، اخلاقیات ہیں، جن کا تعلق اخروی زندگی سے ہے، اور آداب بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، اور فضائل بھی اس میں ہیں۔ تو بھائیوں سے درخواست ہے کہ وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ انہیں سن کر ہمارے اندر کیا تبدیلی آتی ہے۔ سب سے بڑی فکر کی بات یہ ہے، یہ نہیں ہم نے کہنا ہے کہ یہ روزانہ ایک ہی موضوع پہ بات، اگر اس بات کو سوچیں تو قرآن ایک ہی بات کو 20 مرتبہ کرتا ہے، کیونکہ فذکر ان الذکرى تنفع المؤمنین، نصیحت کیجئے، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ تو لہذا جی تمام احادیث ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ان کو جمع کیا ہے، اور محدثین امام شرف الدین یحییٰ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے محنت کے ساتھ، ریزی کے ساتھ اس کو جمع فرمایا ہے۔ تو ہم حدیث کو چھوڑیں گے تو یہ بات درست نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ من سمع مقالتی ووعاها وعملها ثم اداها كما سمعها، اس شخص کو اللہ تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو، میری بات کو سنے اور اسے یاد کر لے اور پھر اس پہ عمل کر کے آگے لوگوں تک پہنچا دے، یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ تو اصحاب صفہ کے بارے میں سیدنا عبد الرحمن بن صخر یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث بیان ہوئی۔ آج بھی ایک دو احادیث ان کے حوالے سے محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، محمد بن سیرین بہت بڑے تابعی ہیں اور تعبیر الرؤیا کے اوپر ان کو بڑا عبور تھا، بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، اور امام ابو ہریرہ کے یہ شاگرد ہیں۔ بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ نے فرمایا لقد رأیتنی وانی لآخر فیما بین منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حجرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مغشیا علی، فرماتے ہیں کہ میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرہ کے درمیان بے ہوش ہو کر گر پڑتا، پھر کیا ہوتا فجیع الجائی، پھر آنے والا آتا فیاض رجلہ علی عنقی، اور اپنے پاؤں کو میری گردن پر رکھ دیتا، اور ویرا، اور خیال کرتا انی مجنون، میں دیوانہ ہوں، میں بے ہوش ہوں، وما بی من جنون، حالانکہ یہ مجھ پر دیوانگی نہ ہوتی بلکہ ما بی الا الجوع، میں بھوک کی شدت کی وجہ سے زمین میں گر پڑتا۔ بہت بڑا سبق اس میں، کیا ابو ہریرہ کا خاندان نہیں تھا؟ کیا ان کے ساتھ پیٹ نہیں تھا؟ کیا ان کو بھوک نہیں لگتی تھی؟ فرما رہے ہیں بھوک بھی شدت کی لگتی، لیکن کھانے کا اہتمام کرنے نہ جاتے، بھوک کی وجہ سے حجرہ عائشہ کے پاس گر جاتے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوتے، اللہ کے نبی کی احادیث جمع ہو کرتا، اللہ کام لیتا ہے، اور پھر وہ ان کا مقصد یہی تھا کہ میں جدا نہیں ہونا چاہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لوگ میری گردن کے اوپر پاؤں رکھ دیتے۔ تو بھائیو یہ دیکھیں شریعت کا مزاج کیا ہے، وہ آخرت کی تیاری کراتا ہے۔ اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، قرآن حدیث کیا ہے، وہ ایک مومن کو وہ برانگیختہ کرتا ہے، تیار کرتا ہے آخرت کی تیاری پر۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ 5372 احادیث کو یاد کیا، آج پوری دنیا میں یہ حدیث ذخیرہ حدیث کے اندر موجود ہے،
اور سید ابو ہریرہ کو کتنا اجر مل رہا ہے اس حدیث کے مطابق. اور پھر کیا حال ہے ان کی مالی حالت کیا ہے؟ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے چلا بھی جاتا ہے. اس قدر آخرت کو اور دین کو ترجیح ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح ہے. آخرت کے عذابوں سے بچنے کے لیے کس طرح وہ نڈھال ہو کر بھی گزارا کر رہے ہیں. دوسری حدیث آتی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ اکبر. فرماتے ہیں رأیت 70 من اہل صفا، میں نے اہل صفا کے 70 افراد کو دیکھا، ان میں سے کسی کے پاس اوپر نیچے کے لیے پورا کپڑا میسر نہیں تھا. کسی کے پاس ازار تہبند وغیرہ تھا، یا کسی کے پاس صرف اوپر لینے والی چادر تھی جسے وہ اپنے گردن میں باندھ لیتے، اور وہ کسی کی آدھی پنڈلیوں تک پہنچتی اور کسی کے ٹخنوں تک. پھر وہ اسے اپنے ہاتھ سے سمیٹ کر رکھتا کہیں اس کے پردے والی جگہ ننگی نہ ہو. یہ ان کی حالت تھی، یہ کیفیت تھی. ہمیں اس حدیث سننے کا فائدہ یہ ہوا، ہم لوگوں کی ملامت کی وجہ سے ملبوسات کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، تو یہ حدیث ہمیں سہارا نہیں دیتی. وہ بھی تو تھے نا، ان کو بھی گزارا ہوتا تھا نا. آج اگر صرف روٹی کپڑا اور مکان کے لیے ہم جیئیں گے تو کیا ہم خاک اللہ کی عبادت کریں گے؟ آج تو ہمارے کپڑے کا استری کرنا ہی ہم سے کئی گھنٹوں ٹائم لے جاتا ہے. یقین کریں، اگر ہم آخرت کی تیاری کرنے والے ہوں اور موت کی فکر غالب ہو تو یقین کیجئے یہ کہ اضافی کام جو ہے استری کرنا یہ بھی ہم سے چھوٹ جائے. ہمارے بعض اساتذہ کے بارے میں آتا ہے، ہمارے ایک دوست عبد المجید صاحب بیان کر رہے تھے، ان کے ایک شیخ ہے، ایک دن شاگردوں نے ان کے کپڑوں کو استری کر دی. جب انہوں نے دیکھا کہ اتنے صاف کپڑے، تو وہ ان کی کیفیت رونے والی ہوگی. اور اپنے کپڑوں کے بارے میں انہوں نے شاگردوں سے دریافت کیا کس نے استری کی ہیں، بتایا گیا. تو انہوں نے اس طرح ان کو بٹ دینا شروع کر دی، کہتے میں اس طرح کے کپڑے نہیں پہنتا. اللہ کو یہ سادگی، یہ انکساری بہت ہی پسند ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے، خلیفہ مومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، فلسطین میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں. احباب نے ایک جبہ دیا، وہ جبہ جب پہنا تو ان کے اندر تھوڑی سی میں کی بات آ گئی کہ میں حکمران، اور فوراً سے جبہ اتار دیا اور اپنا وہ لباس پہن لیا جس میں 14 پیواند لگے ہوئے تھے. کہتے مجھے یہی لباس ہے. فرمانے لگے لوگوں آج عمر کو جبہ پہناتے ہو، عمر وہی ہے جو بکریاں چروایا کرتا تھا. اللہ کی قسم اسلام نے عمر کو عزت دی ہے. میں وہی لباس پسند کرتا ہوں جس میں پیوند لگے ہوئے ہیں، مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں. ہمارا مزاج یہ بن گیا کہ لوگ مجھے کیا کہیں، ہماری عورتیں کیا کہتی ہیں. آج پھر شادی میں جاؤں گی، مجھے عورتوں نے کہنا یہ وہی جو پچھلے ہفتے والے دن شادی میں پہنا ہوا تھا، یہ تو وہی سوٹ. باپ کی کمائی کے اوپر اولاد اور بھائیوں کی کمائی کے اوپر ہمارا خرچہ. میں دوبارہ وہ سوٹ نہیں پہنوں گی، نہیں پہنوں گا، لوگ مجھے کیا کہیں گے، وہی سوٹ پہن لیا. ہماری یہ حالت ہوگی. یہ ہوئی اس لیے ہے اسودہ حالی خوشحالی کی وجہ سے جن لوگوں کے پاس. اچھا آپ بھی دیکھ لیں، برما کے لوگ، ہندوستان کے لوگ، اور فلسطین و کشمیر کی تو بات ہی کیا ہے. تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جن کو قرآن نے سب سے فرسٹ کلاس قرار دیا ہے، میرے نبی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھیے. یہ اللہ کو پکارنے والے ہیں، صبح شام اس کی عبادت کرنے والے. کہیں آپ کی آنکھیں مالداروں کی طرف نہ چلی جائیں اور ان کو بھول نہ جانا
وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اگر آپ نے ایسا کیا تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ نے دنیا کی زینت کو اختیار کیا۔ اس آیت میں دیکھیں اللہ زینت خوبصورتی کی مذمت کر رہے، میرے نبی آپ کا کام ہی نہیں ہے خوبصورتی اور زینت والے لوگوں کی طرف پلٹ کر ان پھٹے پرانے کپڑے پہننے والوں کو کہیں ان سے اگنور اور نظر انداز نہ کر بیٹھے۔ اس سے آخری سبق یہ ملتا ہے میرے بھائیوں، ہمیں ایسے لوگوں سے زیادہ محبت کرنی چاہیے جو بالکل غریب سے ہیں، مسکین سے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی یہی ہے، اللہم احسنی مسکینا احجینی مسکینا وعبتنی مسکینا وحشرنی فی زمرۃ المساکین الی یوم القیامہ۔ اللہ زندہ رکھے مسکین بنا کے، موت دے مسکینی کی حالت میں، اور قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ اپنی جنت میں جمع فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی یہ دعا کرے، اللہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاس ہر سہولت موجود ہے، پھر ہم اللہ کی عبادت کے لیے وقت کیوں نہیں، پھر صبح و شام اذکار کے لیے، فجر اور مغرب عشاء کی نماز کے لیے کیوں وقت نہیں ہے۔ جو لوگ جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے ان کی صورتحال، ان کی ساری ہسٹری آپ نے ابھی سنی ہے۔ اللہ رب العزت قناعت ہمیں توفیق عطا فرمائے، کفایت شاری کی توفیق عطا فرمائے، تھوڑے پر گزارا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہی صابر و شاکر رکھے، زندہ رکھے اسلام پہ، موت دے حالت ایمان پہ۔ وما علیہ الا البلاغ۔